ابھی میں نے قرآن پاک کی آیت کی تلاوت کی جس کا سیدھا سادہ مفہوم ہے بے شک اللہ توبہ کو بہت قبول کرنے والا ہے۔ ابھی سید صاحب قبلہ نے آپ کو توبہ کے تعلق سے کئی واقعات سنائے ہے نا، لیکن آج ہمارے اوپر اثر کیا پڑتا ہے؟ کیا اثر پڑتا ہے؟ کیا اثر پڑتا ہے؟ تمام ہزاروں جلسے ہوتے ہیں، تمام باتیں بتائی جاتی ہیں، لیکن ہم جہاں تھے وہیں ہیں، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ ہم اور نیچے گرتے جا رہے ہیں۔ کیا صرف جلسہ اسی لیے ہوتا ہے، اتنا پیسہ اسی لیے خرچ کیا جاتا ہے کہ وقت ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا گیا؟ جلسے میں اسی لیے آیا جاتا ہے؟ بلکہ میں تو سمجھتا ہوں جلسے کی نیت یہ ہونا چاہیے، سننے کی، کرانے کی یہ نیت ہونا چاہیے کہ علماء اکرام تشریف لائیں گے، شریعت کی بات بتائیں گے اور اس پر ہم عمل کریں گے، ہے نا۔ لیکن آج ہمارا طریقہ کیا بن گیا؟ اتنے جلسے ہوتے ہیں، اتنے جلسے ہوتے ہیں، لیکن آج ہم جہاں تھے وہیں ہیں، ہم میں کوئی بدلاؤ نہیں۔ یہاں تک ہم دن میں ایک مرتبہ استغفار بھی نہیں کرتے۔ آپ جانتے ہیں میرے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دن میں 70 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ تو استغفار کرنا ہمارے حضور کی سنت بھی ہے نا۔ سرکار غوث اعظم اپنے جد کریم کی سنت کو اپنایا کرتے تھے۔ سرکار غوث اعظم ایک دن میں 70 بار استغفار کیا کرتے تھے، جبکہ میرے حضور سے کوئی گناہ نہیں سرزد ہوتا، ہے نا۔ سرکار غوث اعظم کوئی گناہ نہیں کرتے تھے، لیکن اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے استغفار کیا کرتے تھے، اس کی بارگاہ میں توبہ کیا کرتے تھے۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ ابھی سید صاحب قبلہ توبہ کرانے کے لیے آپ سے کہہ رہے تھے کہ اپنے ایک گناہ داڑھی مونڈنے سے توبہ کر لو، اس میں بھی ہم سے نہیں اٹھا جا رہا تھا۔ آج توبہ کے لیے بلایا جاتا ہے تو یہ قوم توبہ کے لیے کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہے۔ ہاں، کتنی محنت کرتے ہیں سید صاحب، آپ کو تمام باتیں بتاتے ہیں، اس کے بعد آپ سے کہتے ہیں کہ توبہ، کھڑے ہو جاؤ، توبہ کر لو، اپنے ایک گناہ سے، صرف داڑھی مونڈنے سے توبہ کر لو، لیکن اس کے لیے بھی ہم سے نہیں کھڑا ہوا جاتا۔ ہاں، بس صرف ایک چیز ہے، ہمیں پیسے مل جائے، ابھی یہ کہہ دیا جائے نا، سید صاحب یہ کہہ دیں آؤ پیسے لے جاؤ، پورا مجمع کھڑا ہو جائے گا، ہے نا۔ اگر یہ کہہ دیں نا کہ آؤ پیسے، مجھ سے پیسے لے جاؤ، پورا مجمع آ جائے گا۔ اب جانتے ہیں حضرت فضیل بن عیاض ہیں، اپنے زمانے کے بہت مشہور ڈاکو رہے، جب تک توبہ نہیں کی تھی، اپنے زمانے کے بہت مشہور ڈاکو تھے۔ جس راستے میں فضیل بن عیاض رہزنی کیا کرتے تھے، اس راستے سے قافلے گزرانی کرتے تھے کہ نہیں میں ادھر سے نہیں، قافلے کہتے تھے، قافلے والے کہتے تھے کہ میں ادھر سے نہیں گزروں گا، ادھر فضیل بن عیاض رہا کرتے ہیں، ادھر فضیل بن عیاض مال کو لوٹ لیا کرتے ہیں۔ ایک دن ایک قافلہ گزر رہا تھا، اس قافلے میں ایک قاری تھا جو قرآن کی قرأت کر رہا تھا، مفہوم یہ تھا کہ اللہ کے ذکر سے لوگوں کے دل لرزتے نہیں ہیں، اتنا سننا تھا کہ فضیل بن عیاض کا دل لرز اٹھا۔ فضیل اپنے ساتھیوں میں آتے ہیں، فضیل کہتے ہیں اے میرے ساتھیوں، آج کے بعد میں رہزنی نہیں کروں گا، اے میرے ساتھیوں آج کے بعد میں ڈاکہ نہیں ڈالوں گا، اے میرے ساتھیوں میں آج کے بعد ڈاکہ ڈالنے سے توبہ کرتا ہوں۔ فضیل بن عیاض توبہ کر کے جنگلات میں نکل جاتے ہیں۔ ایک دن فضیل بن عیاض اب جنگلات میں ہیں، خدا کی بارگاہ میں توبہ کر رہے ہیں، فضیل خود ذکر الہی میں مشغول ہے، خدا کی بارگاہ میں توبہ کر رہے ہیں۔ ایک دن ایک قافلہ گزرنے لگا، قافلے والے کہنے لگے میں اس راستے سے نہیں جاؤں گا، اس راستے میں فضیل رہزنی کر لیا کرتے ہیں۔ فضیل بن عیاض نے اتنا سنا، فضیل آئے، کہنے لگے کہ نہیں ڈرنے کی بات
نہیں ہے. اب فضیل نے توبہ کر لی ہے. فضیل بن عیاض نے رہزنی سے توبہ کر لی ہے. فضیل نے اپنے رب کے حضور توبہ کر لی ہے. اب فضیل نے رہزنی کو چھوڑ دیا ہے. اب وہ کہتا ہے تمہاری بات کو کیسے مان لو. فضیل کہتے ہیں میں فضیل بن عیاض ہوں, میں نے ڈاکہ ڈالنے سے رہزنی کرنے سے توبہ کر لی ہے. اے لوگوں, میں نے جس کا مال لوٹا تھا تم بے خوف اسی راستے سے گزر کے جاؤ. میں نے جس کا مال لوٹا تھا اعلان کرتے ہوئے جاؤ, وہ آئے مجھ سے میرا مال لے کر جائے. اب لوگ آنے لگے, فضیل سے مال لے کر جانے لگے. ایک یہودی آتا ہے فضیل کے پاس, ایک یہودی آتا ہے. یہودی کہتا ہے اے فضیل, تم نے میرے سونے کی ایک تھیلی کو, تم نے میری سونے کے تھیلی میں اشرفیاں بھری ہوئی تھی, اس کو تم نے اس کو لوٹ لیا تھا. فضیل اس کو تم نے ڈاکہ ڈالا تھا, تم نے لوٹ لیا تھا. فضیل مجھے وہ اشرفیاں چاہیے. فضیل کہتے ہیں میرے پاس وہ تو نہیں ہے, مجھے معاف کر دے. وہ کہتا ہے فضیل میں تجھے معاف نہیں کروں گا. تو فضیل کہتے ہیں اس کے عوض میں مجھے جو چاہے سزا دے دے. وہ کہتا ہے فضیل یہ سامنے پہاڑی دیکھ رہے ہو, مٹی کی پہاڑی, اس کو کھودو, اس کو دوسری جگہ منتقل کر دو. یہاں سے کھودو, دوسری جگہ اس کی مٹی کو ڈھیر کر دو. اب فضیل, حضرت فضیل پھڑوا اٹھاتے ہیں, تسلا اٹھاتے ہیں, جا کر کھودنے لگتے ہیں. ایک دن تیز آندھی آتی ہے, وہ پہاڑی اپنے آپ دوسری جگہ منتقل ہو جاتی ہے. اس کے بعد فضیل اس سے کہتے ہیں کہ اے یہودی اب تو مجھے معاف کر دے. یہودی کہتا ہے فضیل میں تمہیں معاف نہیں کروں گا, ہاں اتنا ضرور ہے, ایک اور شرط ہے کہ تم نے مجھ سے اشرفیاں چھینی تھی. اے فضیل میں کفارہ, اس کا کفارہ تمہیں دینا پڑے گا. فضیل کہتے ہیں میں اس کا کفارہ کیا دوں. فضیل وہ کہتا ہے جاؤ فضیل, میرے تکیے کے نیچے ایک تھیلی رکھی ہے, اس تھیلی کو لا کر مجھے دے دو. فضیل جاتے ہیں, اس تھیلی کو لا کر یہودی کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں. اب یہودی اس کو جیسے ہی کھولتا ہے اس میں اشرفیاں بھری ہوتی ہیں. فضیل یہودی فضیل سے کہتا ہے اے فضیل مجھے اپنے ہاتھ پہ کلمہ پڑھاؤ, مجھے اسلام میں داخل کر لو. فضیل اسے اسلام میں داخل کرتے ہیں. فضیل اس سے وجہ پوچھتے ہیں اے یہودی ذرا یہ تو بتا تو نے توبہ کیوں کی, اسلام میں کیوں داخل ہوا. کہتا ہے میں نے توریت میں پڑھا تھا کہ جب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کوئی امتی سچے دل سے توبہ کرے گا تو مٹی کو بھی ہاتھ لگائے دے گا تو خدا تعالی اسے بھی سونے میں تبدیل کر دیا کرے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. جب حضور کا کوئی امتی سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو مٹی کو بھی ہاتھ لگا دیتا ہے, وہ سونا بن جایا کرتی ہے نا. آج ہم پریشان حال گھومتے ہیں. اگر ہم سچے دل سے توبہ کریں. آج لوگ آتے ہیں کہ ہماری دکان نہیں چل رہی, کاروبار نہیں چل رہا, پریشان ہے, یہ ہے وہ ہے, دنیا بھر کی باتیں کرتے ہیں. لیکن جانتے ہو جب اس امت کا یہ خاصہ ہے کہ اس امت کا امتی جب سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو وہ اگر مٹی کو بھی ہاتھ لگاتا ہے تو وہ سونا بن جایا کرتی ہے. فضیل بن عیاض اتنے بڑے رہزن تھے, اس کے بعد اتنے بڑے مقتدی پیشوا بنے کہ سلسلہ چشت کے بزرگوں میں سے فضیل بن عیاض, وہی فضیل جو راستوں میں رہزنی کیا کرتے تھے, سچے دل سے توبہ کی اور پھر ذکر الہی میں مشغول ہو گئے. آپ جانتے ہو ہمارے حضور کا وصال ہوا. وصال کے تیسرے دن ایک یہودی تھا, وہ اپنی کتاب کو کھولتا تھا. اس کتاب میں حضور کا جہاں بھی نام پاک آتا تھا, حضور کی نعت آتی تھی, وہ حضور سے اتنی نفرت کرتا تھا, اس کے دل میں حضور کے لیے بہت نفرت تھی, وہ مٹا دیا کرتا تھا. لیکن ایک دن اس نے 2 جگہ حضور کی نعت پڑھی, حضور کا نام پڑھا, اس نے 2 جگہ سے مٹایا. دوسری دن اپنی کتاب کو کھولا تو اسے 4 جگہ نظر آیا, اس نے 4 جگہ سے مٹایا. تیسرے دن 8 جگہ نظر آیا, اس نے 8 جگہ سے مٹایا. چوتھے دن 16 جگہ نظر آیا. اب وہ حیرت میں پڑ گیا, اپنے بڑے بڑے عالموں کے پاس گیا, حضور کے بارے میں پوچھنے لگا, کہنے لگا میں محمد عربی سے ملنا چاہتا ہوں. اس کے عالموں نے کہا تھا کہ محمد عربی سے مت ملنے جانا. بہرحال وہ آتا ہے, آنے کے بعد سب سے پہلے مدینے کے باہر اس کی ملاقات حضرت سلمان فارسی سے ہوتی ہے. حضرت سلمان سے پوچھتا ہے, حضرت سلمان یہ نہیں کہتے ہیں کہ میرے حضور وصال فرما گئے. حضرت سلمان اس کو لے کر مسجد میں آتے ہیں. مسجد میں تمام صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں. صحابہ
کا جرم لگا ہوا ہے. صحابہ کرام حضور کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں. وہ لاتا ہے حضرت علی سے ملاتا ہے. حضرت علی اسے بتاتے ہیں کہ میرے حضور 3 دن ہوئے, میرے حضور کا وصال ہو گیا. حضور اتنا سنتا ہے, رونے لگتا ہے, کہتا ہے کہ مجھے محمد عربی کا کوئی کپڑا لا کے سونگا. وہ حضرت بلال, حضرت علی, حضرت سلمان کو حکم دیتے ہیں, اے سلمان جاؤ فاطمہ سے حضور کا کپڑا لے کے آؤ. حضرت سلمان حضرت خاتون جنت کے دروازے پہ جاتے ہیں, دروازے پہ دستک دیتے ہیں. حضرت خاتون جنت سے کہتے ہیں حضور کا کپڑا دے دیجئے. بہرحال حضرت خاتون جنت سے حضور کے کپڑے کو لے کر آتے ہیں. یہودی سونگتا ہے. اس کے بعد یہودی سونگتا ہے, کہتا ہے ہاں یہی خوشبو ہے, میں نے ان کی نعت ایسے ہی پڑھی تھی, میں نے ان کی ایسے ہی تعریف سنی تھی. اب مجھے بتاؤ حضور کیسے دکھتے تھے, حضور کیسے چلتے تھے, حضور کیسے مسکراتے تھے, حضور کیسے بیٹھتے تھے. حضرت علی اس کو حضرت علی اس کو حضور کے بارے میں بتاتے ہیں. کہتا ہے اچھا چلو مجھے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر انور کی زیارت کے لیے لے چلو. وہ یہودی حضور کی قبر انور کی زیارت کے لیے جاتا ہے حضور کی قبر پہ جاتا ہے. جانے کے بعد اور حضور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے کہ اے پروردگار عالم, میں نے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قبر انور کی زیارت کی ہے. میں تجھے زمین آسمان کو گواہ بنا کر ان پر ایمان لاتا ہوں, لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ میں نے محمد عربی کی قبر انور کی زیارت کی ہے, اب میں کسی اور کو نہ دیکھوں. سچے دل سے توبہ کرتا ہے, اسلام میں داخل ہوتا ہے, وہیں گرتا ہے, انتقال کر جاتا ہے. ایک بار سچی توبہ کر کے تو دیکھیں ہم لوگ, سچی توبہ کر کے تو دیکھیں. بہرحال ہمیں چاہیے ہم اپنے گناہوں سے سچے دل سے توبہ کریں, اللہ کی بارگاہ میں روز استغفار کیا کریں, کم سے کم 70 مرتبہ استغفار تو کر ہی لیا کریں کہ ہمارے حضور کی سنت ہے نا, ہمارے حضور کی سنت ہے. اور سچے دل سے رب کے حضور اپنے گناہوں سے توبہ کریں. ہم سب سے پہلے آج ہم دوسروں کو بہت جلد اسکین کر لیتے ہیں, فلاں میں یہ کمی, فلاں میں یہ کمی, فلاں ایسا ہے, فلاں ویسا ہے. سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کا محاسبہ کرنا چاہیے, اپنے آپ کو اسکین کرنا چاہیے, اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے ہم میں کیا کمی ہے. اگر ہم میں کوئی بری بات ہے تو اس سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا چاہیے. سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو سدھارنا چاہیے, ہے نا. تو سچے دل سے توبہ کریے, نمازوں کی پابندی کریے. اور جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم پریشان ہیں, میں ان سے کہوں گا کہ تم سچے دل سے توبہ کر لو, مٹی کو بھی ہاتھ لگا دو گے سونا بن جائے گی, ہے نا. آپ جانتے ہیں آج ہر آدمی کو بڑی خواہش ہوتی ہے کہ وہ مرے, اس کے گھر والوں کو بڑی خواہش ہوتی ہے اس کو کہ ارے جنازے میں بہت بھیڑ, جنازے میں بہت بھیڑ, ہے نا. حضرت مخدوم بحاری علیہ الرحمہ اپنی کتاب معدن المانی میں فرماتے ہیں کہ جب بندہ مومن مرتا ہے نا, بندہ مومن مرتا ہے نا, تو اس کے کرامن کاتبین جو ہمارے کندھوں پہ فرشتے ہیں, یہ فرشتے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں پروردگار عالم یہ بندہ اپنی سزا و جزا کو پہنچ گیا, اے پروردگار عالم مجھے حکم دے ہم آسمان پر فرشتوں کے درمیان بیٹھ کر آسمان پر آئے اور آسمان پہ جو فرشتے تیری تسبیح و تحلیل بیان کرتے ہیں ان کے درمیان بیٹھ کر ہم بھی تیری تسبیح و تحلیل بیان کریں. اللہ ارشاد منع فرماتا ہے, اللہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے تمہاری تسبیح و تحلیل کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ پروردگار عالم میرے لیے کیا حکم ہے معلوم ہے, خدا ارشاد فرماتا ہے کہ میرے اس بندے مومن کی قبر کے مجاور بن جاؤ, میرے اس بندے مومن کی قبر کے مجاور بن جاؤ اور یہاں پر بیٹھ کر تسبیح و تحلیل بیان کرو. تمہارا یہاں پر بیٹھ کر تسبیح و تحلیل بیان کرنا اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے. تو ہمیں مومن بننا چاہیے, ہمیں مومن بننا چاہیے, ہے نا, مومن بننا چاہیے. بہرحال نمازوں کی پابندی کریے, اپنے والدین کی فرما برداری کریے اور نیک عمل کیجیے, اپنے گناہوں سے توبہ کیجیے. اور ہمارا مسلک اعلیٰ حضرت ہے, ہمارا مسلک اعلیٰ حضرت ہے. ایک بات بتاؤں, آج ہمارا عشق رسول جو ہے نا وہ بس اتنا ہی ہے کہ جلسوں میں کھڑے ہوئے نعرے لگا لیے, ہے نا, صرف اتنا ہے کہ حضور کے نام پہ جلسہ کرا دیا یا جلسے میں کھڑے ہوئے نعرے لگا دیے
بات ختم ہو گئی، ہم نے عشق رسول کا حق ادا کر دیا۔ ابن ہشام میں ہے کہ جنگ کے موقع پر حضور تیاری فرما رہے تھے، ایک کم عمر لڑکی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے، عرض کرتی ہے یا رسول اللہ مجھے بھی میدان میں جانے کی اجازت دیجیے۔ حضور پوچھتے ہیں تو میدان میں کیا کرے گی؟ کہتی ہے کہ بیماروں کی تیمارداری کروں گی۔ بہرحال حضور اسے اجازت دیتے ہیں، وہ اپنے ساتھ کچھ اور عورتوں کو لے کر جاتی ہے۔ وہ ایک اونٹ پہ سوار ہوتی ہے، جب میدان کو پہنچتی ہے، میدان میں اونٹ سے اترتی ہے تو اونٹ کے کوہان پہ خون لگا ہوتا ہے۔ میرے حضور کچھ سوال فرماتے ہیں، وہ جواب دیتی ہے۔ میرے حضور اس عورت سے ارشاد فرماتے ہیں اے عورت جا اور نمک کے پانی سے اس کو دھل لے اور تو طہارت حاصل کر لے۔ وہ جاتی ہے، نمک کے پانی سے طہارت کو حاصل کرتی ہے، اس خون کو دھو دیتی ہے۔ اس کے بعد جب جنگ ہوتی ہے، جنگ فتح ہوتی ہے، مال غنیمت ملتا ہے، اس میں ایک ہار ہوتا ہے۔ میرے حضور اس ایک ہار کو اپنے دست مبارک سے اس صحابیہ کے گلے میں ڈالتے ہیں۔ اس کے بعد جانتے ہو عشق رسول کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد وہ صحابیہ زندگی بھر نمک کے پانی سے نہاتی رہی۔ جب صحابیہ کا آخری وقت آیا، صحابیہ دنیا سے رخصت ہونے لگی، تو صحابیہ نے ایک وصیت کی کہ اے لوگ، اپنے گھر والوں سے ایک وصیت کی کہ سنو، میں دنیا سے رخصت ہو جاؤ تو میرے جسم کو عام پانی سے مت غسل دینا بلکہ نمک کے پانی سے غسل دینا۔ میرے حضور نے ایک مرتبہ مجھ سے ارشاد فرمایا تھا اے میری صحابیہ جا نمک کے پانی سے غسل کو حاصل کر لے، طہارت حاصل کر لے۔ وہ دن تھا، اس دن سے میں نے زندگی بھر نمک کے پانی سے طہارت کو حاصل کیا۔ میں چاہتی ہوں دنیا سے رخصت ہو تو حضور کے حکم کے مطابق میرا غسل دیا جائے، نمک کے پانی سے مجھے غسل دیا جائے۔ اور سنو، یہ ہار جو میرے گلے میں ہے، میں نے زندگی بھر اسے کبھی اپنے سے جدا نہیں کیا ہے۔ میں چاہتی ہوں میں دنیا میں قبر میں جاؤں تو یہ حضور کے ہاتھ سے، حضور کے دست مبارک سے پڑا ہوا ہار جو میرے گلے میں ہے، قبر میں میرے ساتھ جائے۔ ایک بار حضور حکم دے دے تو صحابیہ زندگی بھر نمک کے پانی سے نہائے۔ حضور ایک بار ہار پہنا دے تو صحابیہ زندگی میں اپنے جسم سے اس ہار کو نہ جدا کرے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ میرے حضور فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ آپ جانتے ہو جب نماز کا وقت ہوتا نا تو میرے حضور، مکتوبات صدی میں ہے یہ روایت کہ میرے حضور حضرت بلال سے ارشاد فرماتے ہیں اے بلال میرے کلیجے کو ٹھنڈک پہنچاؤ، بلال میرے کلیجے کو ٹھنڈک پہنچاؤ۔ بلال سمجھ جاتے کہ نماز کا وقت ہو گیا، بلال جاتے آذان دیتے، میرے حضور مصلی پہ تشریف لے جاتے اور نماز پڑھاتے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ تو بہرحال نمازوں کی پابندی کریے، اپنے والدین کی فرمان برداری کریے، اور ہمارا مسلک اعلی حضرت ہے، اس پہ مضبوطی سے قائم رہیے۔ میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، اگر زمین اور آسمان ایک ہو جائے مگر ہمارے ہاتھ سے مسلک اعلی حضرت کا دامن نہ چھوٹنے پائے۔ اور میں ایک بات اور بھی کہتا ہوں کہ اگر کسی کا باپ، بھائی، دوست، رشتہ دار، عزیز و اقارب وہابی ہو جائے، دیوبندی ہو جائے، قادیانی ہو جائے، رافضی ہو جائے یا نازبی ہو جائے تو تم دنیا میں اس سے اپنا رشتہ توڑ دینا۔ میں اپنے جد اعلیٰ فاتح بلگرام کے توسل سے کہتا ہوں کہ بروز محشر سرکار غوث اعظم کے نانا سے لواء الحمد کے نیچے اپنا رشتہ جوڑ لینا ہے نا۔ ایک بات پوچھیں، وہابیوں سے رشتہ داری تو نہیں کریں گے؟ ہاں لگتا ہے آدھے لوگ کریں گے، خاموش ایسے بیٹھے ہیں، لگتا ہے بہت تیار بیٹھے ہیں۔ ہاں وہابی مل جائے گا تو سلام تو نہیں کریں گے؟ ہاں اس کے کیا دعوتوں میں تو نہیں جائیں گے؟ اسے اپنی دعوتوں میں تو نہیں بلائیں گے؟ وہ بیمار پڑ جائے ان کی عیادت کو تو نہیں جائیں گے؟ ہاں وہ مر جائے ان کے جنازوں میں تو نہیں جائیں گے؟ ہاں ان کے ساتھ رشتہ داریاں تو نہیں کریں گے؟ میرے حضور فرماتے ہیں بد مذہبوں سے دور رہو، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں، کہیں وہ تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں۔ وہ راستے میں مل جائیں انہیں سلام مت کرو، وہ ان کے ساتھ کھانا مت کھاؤ، ان کے ساتھ پانی مت پیو، ان کے ساتھ نمازیں مت پڑھو۔ وہ بیمار پڑ جائیں ان کی عیادت کو مت جاؤ، وہ مر جائیں ان کے جنازوں میں مت جاؤ، ان کے ساتھ رشتہ داریاں مت کرو۔
میرا نہیں، حضور کا فرمان ہے، اعلیٰ حضرت کا نہیں، حضور کا فرمان ہے نا۔ میں اکثر ایک بات کہتا ہوں، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، حدیث پاک ہے، اللہ کے لیے محبت کرو، اللہ کے لیے دشمنی کرو۔ تو حدیث کے پہلے ٹکڑے پہ جتنی کوشش ہو سکے عمل کرنا، لیکن حدیث کے دوسرے ٹکڑے پہ اتنی شدت سے عمل کر لو کہ یہ تمہیں جنت کے دروازے پہ لے جا کے کھڑا کر دے۔ حدیث کا دوسرا ٹکڑا، اس پہ اتنی شدت کر لو، اتنی شدت کر لو کہ تمہیں یہ حدیث کا دوسرا ٹکڑا جنت کے دروازے پہ لے جا کے کھڑا کر دے۔ بہرحال استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ میں جا رہا ہوں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں آ نہیں رہا تھا لیکن پھر بھی بس آ گیا، میں جا رہا ہوں، لیکن ایک وعدہ کریے